تو اس میں یہ پہلا سوال تھا کہ مردوں کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، عورتوں کو کوئی اجازت نہیں، تو اس کا کیا جواب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے ساری ذمہ داریاں باہر کی مرد پہ ڈالی۔ مرد باہر کے کام کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ باہر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے مرد کے ذمے، اسلام نے ڈالے ہی مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے باہر کا کوئی کام نہیں۔ عورت کے ذمے گھر کے کام ڈالے، عورت گھر کے کام کرے گی، اس لیے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں کہ یہ کام تو سارے مرد کے ہیں۔ جب کام ہی مرد کے ہیں تو مرد ہی باہر جا کے کام کرے گا نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کام تو ڈالے جائیں مرد کے ذمے اور اسے باہر نہ نکلنے دیے جائے، مرد پہ پابندی لگا دی جائے کہ نہیں جی باہر نہیں نکلنا تسی۔ تو اب باہر تو مرد جا کے کام کرے گا، سارے گھر کے جتنے مسائل ہیں، جتنے گھر کی چیزیں ہیں، گھر کا سودا سلف لانا تو وہ مرد کے ذمے ہے۔ کبھی انڈے ختم ہو گئے، کبھی دہی ختم ہو گئے، چینی لے کے آؤ، گھی لے کے آؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، جتنے باہر کے معاملات ہیں سارے کے سارے اسلام نے مرد کے اوپر ڈالے ہیں۔ اب مرد باہر جائے گا، یہ کام کرے گا، عورت کے اوپر ان میں سے ایک بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، ایک بھی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ باہر کا کوئی کام عورت کے اوپر اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہے عورت کے لیے گھر کے کام رکھے، مرد کے لیے باہر کے رکھے۔ تو مرد باہر جاتا ہے، باہر کے کام کرتا ہے۔ یہ تو آسان کامن سینس کی بات ہے کہ باہر کے کام مرد کے ڈالے ہیں، مرد کے سر پہ ڈالے ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے، اسی لیے مرد کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت ہے۔ مرد باہر جائے گا تو کام کرے گا نا۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے کہ جو ہے مرد کو باہر کے کام دے دیے اور اسے باہر گھومنے کی اجازت دے دی کہ وہ باہر جا کر اپنے جو ہے وہ معاملات نہیں، باہر کا معاش کا بندوبست کرنا بھی مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے معاشی بندوبست کرنا۔ یہ اگلا آگے سوال آئے گا انشاءاللہ، تو اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن فی الحال تو اس کے اوپر بات ہو رہی کہ باہر کے کام مرد کے لیے ہیں۔ معاش کا فکر کرنا، باہر کے سودا سلف لے کے آنا، گھر کی چیزوں کو پورا کرنا، یہ سارے مرد کے ذمے اللہ پاک نے ڈالے ہیں۔ اسی لیے مرد کو باہر جانے کی اجازت ہے، مرد باہر گھوم پھر سکتا ہے، باہر گھومے پھرے گا، باہر جائے گا تو پھر ہی کام کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات عورتیں اسی میں یہ کرتی ہیں کہ چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ باہر کے کام مرد نے کرنے، اس لیے مرد باہر گھومے پھرے، عورت اس لیے باہر گھومے پھرے گی نہیں کیونکہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں باہر کا کوئی کام، اس لیے باہر جائے گی نہیں، اس لیے اس کے اوپر پابندی ہے۔ تو دوسری بات یہ عورتیں کرتی ہیں کہ پھر یہ جو سیر و تفریح کے لیے مرد باہر نکل جاتا ہے کہ سیر کے لیے بھی جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اپنے اپنے علاقے میں جو تفریحی مقامات ہیں یا باہر کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے تو مرد اکٹھے ہوتے ہیں، چلو جی باہر، تو وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو عورتیں کہتی ہیں کہ پھر اس میں اسلام کیا کہتا ہے کہ مرد تو باہر گھوم پھر سکتا ہے، عورت کے لیے پابندی لگا دی آپ نے، عورت تو باہر جا نہیں سکتی۔ تو بھائی اسلام کب یہ کہہ رہا ہے کہ مرد اکٹھے ہو باہر گھومنے کے لیے جاؤ؟ اسلام تو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ بھائی۔ اسلام یہ تھوڑی پابندی، یہ تو اسلام کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، مرد باہر سیر و تفریح کر رہا ہے۔ بھائی سیر و تفریح کرنے کے لیے بھی عورت کو ساتھ لے کے جاؤ، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، اسلام تو بلکہ چاہتا ہے کہ یہ جو اس کی اہلیہ ہے، جو اس کے گھر والی ہے، جو اس کی عورت ہے، وہ اس کے ساتھ رہے ہر وقت۔ باہر اگر ملک سے باہر کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اس کو ساتھ لے کے جائے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ کہیں سیر و تفریح کا پروگرام ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اسلام نے اتنی پابندی تھوڑی لگائی ہے کہ اب بالکل ہی عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ کہیں باہر کسی اچھی جگہ پہ سیر کا پروگرام ہو، گھومنے پھرنے کا، تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا بالکل بھی، اسلام کے اوپر تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتوں کو باہر بالکل نہ لے کے جاؤ، تو اپنی بیویوں کو پردے کے اہتمام کے ساتھ، پردے کا اہتمام ہو تو اس میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اور اس کا اشارہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ مرد کی ساتھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہے، ساتھی اسے کہا جاتا ہے جو ساتھ رہے ہمیشہ، جو ہمیشہ ساتھ رہے اسے ساتھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اشارہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن نے جب رشتے بتائے نا، مرد کے رشتے بتائے کہ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، تو اس میں جب بیوی کا تذکرہ کیا تو سب کے رشتوں کے نام لیے، بھائی کا، باپ کا، ماں کا، اولاد کا، تو رشتوں کے جو نام ہیں وہ لیے۔ لیکن جب بیوی کا نام آیا تو زوجہ نہیں کہا، بیوی نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے اس کی ساتھی، یعنی بیوی کو قرآن ساتھی کہہ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی
وصاحبتہ وبنی، کہ جو ہے یہ اس میں سارے رشتے گنوائے گئے ہیں کہ جو ہے انسان قیامت کے دن ان لوگوں سے بھاگے گا، مثال کے طور پر اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، سختی کا دن ہوگا تو اس دن ان سب سے جان چھڑائے گا۔ تو جب بیوی کا تذکرہ آیا، باپ کا نام لیا، ماں کا نام لیا کہ ماں سے بھاگے گا، جو ہے وہ بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، لیکن جب بیوی کا نام لیا تو بیوی نہیں کہا قرآن نے کہا اپنی ساتھی سے بھاگے گا، جو اس کی ساتھی تھی، جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہی، اس سے بھی بھاگے گا۔ حالانکہ باپ بھی ساتھ رہتا ہے، بیٹا بھی ساتھ رہتا ہے، بھائی بھی ساتھ رہتا ہے، اور اسی طرح ماں بھی ساتھ رہتی ہے، اولاد کے ساتھ ہمیشہ انسان رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد کو ساتھی نہیں کہا، باپ کو، ماں کو، بھائی کو ساتھی نہیں کہا، لیکن بیوی کو ساتھی کہا قرآن نے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو بیوی ہے مرد کی، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اسی لیے اس کو ساتھی کا نام دیا گیا قرآن میں، اس کو ساتھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی ہر وقت ساتھ رہتی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے کہ بیوی ہر وقت ساتھ رہنے والی ہوتی، تو جو ساتھ رہنے والی ہوتی اسی کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کی ساتھی ہے۔ جو ساتھی تو وہ ہوگا نا جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو اب باہر گھومنے جا رہے ہیں تو بیوی کو ساتھ لے کے جائیں۔ اسلام اس بات میں تو بیوی کے حق میں ہے، عورت کے حق میں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی ساتھی ہے، اس کی ساتھی ہے، اس کے ساتھ رہے۔ تو اس معاملے میں تو اسلام عورت کا ساتھ دے رہا ہے کہ جدھر جا رہے ہو بھائی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، کہیں ملک سے باہر سیر و تفریح کا پروگرام ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ، کیونکہ وہ ساتھی ہے۔ اسی طرح کہیں ملک سے باہر معاش کے لیے جا رہا ہے، کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھا جائے۔ اصل حکم تو یہی ہے۔ تو اس معاملے میں تو اسلام وہ تو عورت کا ساتھ دے رہا ہے، عورت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اور عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسلام ہمارے خلاف ہے، گھروں میں قید کر رہا ہے۔ بھائی گھروں میں قید نہیں کر رہا ہے اسلام چاہتا ہے کہ یہ مرد کے ساتھ رہے، لیکن جب باہر جائے گی تو اس کے احکامات ہیں کچھ، کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ باہر جائے، تو رہے گی تو مرد کے ساتھ ہی۔ باہر گھومنے پھرنے کا پروگرام ہو تو یہ ضرور جائے، اپنی بیویوں کو، مردوں کو چاہیے، اور ہم مردوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بھائی ساتھ لے کے جاؤ۔ ہاں جی، سارے لڑکے اکٹھے ہو کے باہر گھومنے چلے جاتے ہیں، کیوں بھائی اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاؤ، ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تمہاری ساتھی ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو اس معاملے میں اسلام عورت کا ساتھ دے رہا ہے، عورت کے حق میں ہے کہ عورت مرد کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ تو ہو گیا جو پہلی بات تھی، جو پہلا سوال تھا کہ مرد باہر گھوم پھر سکتا ہے، عورتیں نہیں گھوم پھر سکتی، یہ تو اس کا جواب ہو گیا۔